بزرگوں کا، نقشبندیہ کے بزرگوں کا، سہروردیہ کے بزرگوں کا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، ایک اہم بات آپ کو بتا دوں. اب باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، پتہ نہیں موضوع کیا تھا. ہاں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں، کوئی بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس بات میں کوئی بات نہ تھی، اس بات میں اتنی بات بڑھی، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں. بات میں بات آ جاتی ہے تو بات سے بات نکلی ہے. تو یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جذباتی. شیخ حداد رحمہ اللہ نے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا، ایک بڑا اہم پرنسپل بیان کیا، قاعدہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نیچرلی مزاجن جذباتی لوگ ہوتے ہیں، بڑے غصے والے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ صوفیاء کی بات ہے، بڑی اہم باتیں ہیں. کہا وہ بدعقیدہ کا جب رد کرتے ہیں تو رد میں پھر گالیاں بھی دیں گے، جذبات میں آ کر عجیب عجیب جملے کہیں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہیں بدعقیدہ گمراہ لوگوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کے لیے ثواب ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا. کیوں؟ عین ممکن ہے کہ وہ بندہ مزاجن ہی اپنے اندر سختی رکھتا ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اس کا ٹیمپرمنٹ ہی ایسا ہے کہ وہ سخت مزاج ہے، تلخ مزاج ہے. تو جب وہ گمراہ لوگوں پر سخت جملے استعمال کرتا ہے ان کے خلاف، تو ممکن ہے اسے اس سختی کا ثواب نہ ملے. کیوں؟ کہ جب وہ سخت جملے استعمال کر رہا ہے تو ممکن ہے وہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر نہ کر رہا ہے، اس کے مزاج میں سختی ہے. جس طرح وہ گالیاں دیتا ہے اسٹیچو پر، این ممکن ہے گھر میں اپنے بچوں کی زندگی بھی حرام کی ہوئی ہے، اپنی بیوی کا جینا بھی حرام کیا ہوا ہے، گھر میں بھی سختی کا مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ اس کے مزاج میں سختی ہے. کیا اس کی سختی اللہ کی رضا کی خاطر یا دنیا کی خاطر؟ کبھی کبھی انسان کے مزاج میں آپ سختی دیکھتے ہیں اور وہ بدعقیدہ کا رد بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ راضی ہو، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی مزاج میں سختی ہے، اس کی عادت ہے گالیاں دینا. تو کہا ضروری نہیں ہے کہ اس کے مزاج کی اس سختی کی وجہ سے اسے ثواب ملے. کہا ثواب اس وقت ملے گا، اور اس کے لیے بھی اپنے اخلاص کو ٹیسٹ کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ اپنے اخلاص کے معیار کو پرکھنے کے لیے، اخلاص کے ترازو پر اپنے اعمال کو تولنے کے لیے معیار دیا. معیار کیا ہے؟ جو سخت مزاج شخص ہے نا، جو بدعقیدہ اور گمراہ اور مبتدعین اور اہل بدعت کا رد کرتا ہے، جب اپنوں کی باری آتی ہے ان کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں؟ اب سمجھ رہے ہیں شاید میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہا چونکہ نیچرلی مزاجن وہ سخت مزاج شخص ہے، اور مزاج میں سختی ہے، تو جب مزاج میں سختی ہے تو اب اس سختی کا اظہار کرنے میں اسے کیا تکلیف ہوگی؟ کیونکہ نیچرلی میں سختی ہے اس میں. کہا ثواب کا پتہ اس وقت چلے گا جب اس کا معاملہ اہل سنت کے ساتھ ہوگا، اہل حق کے ساتھ ہوگا. جب اہل حق کے ساتھ بات کرے گا نا، اب چونکہ مزاج میں سختی ہے، اب اسے اپنا مزاج بدلنا پڑے گا. اور جب مزاج میں بدلنے میں، مزاج کو بدلنے میں جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس تکلیف کو اسے ثواب ملے گا. اب بات سمجھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مزاج کو بدل. دو بندے بیٹھ آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، بیٹھیں. ہاں بس اب خاموشی سے سنیں. اب جی مجھے پتا ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں. بیٹھیں بھائی، بات سنیں، بات سنیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اسٹیج نظر آ رہا ہے نا، وہاں سے نظر آ رہا ہے. اگر نظر نہیں بھی آ رہا، آواز تو پہنچ رہی ہے نا. ہاں آواز تو پہنچ رہی ہے نا. تو اتنے عرصے سے بلا رہے ہیں، یہاں آؤ، 6 سال ہو گئے آپ کو دعوت دے رہے ہیں. اب بڑے شہروں میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں، آپ نہیں آتے. تو ہمارا تو کوئی ایسا مزاج نہیں ہے، ہمیں تو الحمدللہ جو بلاتا ہے آتے ہیں. لیکن تحمل سے سنیں تو صحیح نا. اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو
کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، بیدار کیجیے، ہاں آواز سنیے، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو اب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سخت مزاجی اگر گستاخ کے ساتھ ہے ثواب ملے گا، ظاہر ہے کہ جو بدعقیدہ کا رد کرے گا اس کو اس رد کا ثواب ملے گا، یہ جہاد ہے، لیکن اپنے اخلاص کا ٹیسٹ کرتے رہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے یا نہیں۔ کہا ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اپنوں سے مخاطب ہوگا نا، اہل سنت سے مخاطب ہوگا، تو اب مزاج میں سختی ہے تو اس سختی کو نرمی میں تبدیل کرنے کے لیے جس دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا نا، اس دشواری کا اسے ثواب ہے، اس تکلیف کا اسے ثواب ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ کچھ لوگ ہمارے پیر صاحب بہت پیارے ہیں، بڑے محبت کرنے والے، اس قدر فروتنی اور انکساری اور عاجزی کا پیکر ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں، اتنے میٹھے ہیں ہمارے شیخ، اس قدر مٹھاس ہے ان کی گفتگو میں۔ تو کہا کیا اسے اس کی مٹھاس کا لازمی طور پر ثواب ملے گا کہ ہر ایک سے پیار سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے؟ کہا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ نیچرلی اس کے مزاج میں عاجزی ہو، اس کے مزاج میں مٹھاس ہو۔ کہا اس کے مزاج کی مٹھاس کا حقیقی ثواب اسے ملے گا جو نرمی سے پیش آتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ حب بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، ہاں حب بھی اللہ، محبت بھی ہماری اللہ کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ کہا پتہ اس وقت چلے گا جب وہ نرم مزاج شخص گستاخوں کے سامنے ہوگا، بدعقیدہ کے سامنے ہوگا، اس وقت بھی پیر صاحب کہیں نہیں ہم سب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سب کے ساتھ سٹیج شیئر کر لیتے ہیں، ہم تو خواجہ خواجگان کے ماننے والے ہیں، انہوں نے پیغام محبت عام کیا تھا، ہم تو گستاخوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، بدعقیدہ سے بھی پیار کا اظہار کریں گے۔ کہا نہیں، اس کے مزاج میں نیچرلی نرمی ہے، لیکن وہ جو اپنوں کے ساتھ بھی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے ثواب کا امتحان اس وقت دیا جائے گا جب بدعقیدہ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس وقت اس نرم مزاج پیر صاحب کو اپنے مزاج کے خلاف جا کر بدعقیدہ کا رد کرے گا، پھر اسے ثواب ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ یہ انسانی سائیکالوجی میں، نفسیات کے علم میں، یہ جو مزاج کا علم ہے نا، کچھ لوگ کلرک ہوتے ہیں، کچھ لوگ فلیگمیٹک ہوتے ہیں، کچھ لوگ میلنکھولک ہوتے ہیں، کچھ لوگ سینگوین ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے مزاج کی 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 قسموں کے مطابق آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ کچھ ہمارے لوگ جلالی ہوتے ہیں، بدعقیدہ کے سامنے جلال کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اہل حق اہل سنت کے سامنے آتے ہیں تو اسی جلال کا اظہار ان کے سامنے بھی کرتے ہیں، ان کی بھی تحقیر کرتے ہیں، ان کی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کہا ایسا بندہ اگر گستاخ کا رد کر رہا ہے تو اپنے آپ سے پوچھے کیا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا تو پھر اسے ثواب ملے گا، اور اگر فقط دنیا کمانے کے لیے، اگر فقط شہرت کمانے کے لیے کر رہا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ بڑے منکسر المزاج بنتے ہیں کہ ہم تو محبت کا پیغام عام کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں بھی تو چشتی ہوں نا بھائی، ہم بھی خواجہ خواجگان کے ماننے والے ہیں، ہم بھی چشتی ملنگ ہیں، ہم بھی خواجہ خواجگان کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والے ہیں، لیکن عقیدے کے مسائل میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، اپنوں سے پیار کرتے ہیں اور اغیار کو پھر منہ پر سناتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہارے شیخ میں عاجزی ہے، نرمی ہے، تو وہ نرمی اپنوں کے ساتھ رکھے، بدعقیدہ کے ساتھ گرمی کا مظاہرہ کرنا۔ اگر یہ اصول ہمیں سمجھ میں آ جائے، تمام اہل حق مسلک اعلیٰ حضرت پر متحد ہو جائیں گے، تمام اہل حق مشرب خواجہ خواجگان پر متحد ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ بات ہر ایک کے لیے ہے، عوام اہل سنت کے لیے بھی ہے اور اکابرین علماء کے لیے بھی ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھتے رہیں، بار بار اپنے آپ سے پوچھیں، نہ محاسبہ کریں کہ اگر رد کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ ہاں میں کہہ رہا تھا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، کیونکہ ہمارے بزرگ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نوٹس بنا کے آیا تھا، یہ نقطے لکھ کے آیا تھا، وہ وہیں رہ گئے، ابھی نقطے کھلے ہی نہیں یہاں کے، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کچھ اہم پیغامات، لیکن میں آیا ہوں
میں نے تو تفسیر قرآن بیان کر دی، لیکن آپ کے جذبات دیکھیں، آپ کا جذبہ عشق و محبت والا تھا، تو میں نے کہا چلو تفسیر قرآن اور عشق و محبت کی یہ باتیں یہاں سے ہی انشاءاللہ کل جاری رہیں گی۔ کل کی کانفرنس میں ایک ورد آپ کو حضور کے دیدار کا دیا جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، حضور کی زیارت کا طریقہ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جس طرح ہمارے مجددین کو ملا، اس کا پہلا سٹیپ جو سب سے بڑا پریکٹیکل عمل ہے وہ ہمارے ملک کے شام کے ایک بزرگ کا ہے کہ ان کا مرید شیخ کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے شیخ آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فرمایا رات کے وقت میرے گھر میں آ جا، ایک وظیفہ دوں گا۔ کہا کیسا وظیفہ ہے؟ کہا آ جا، یہ ایک نرالا وظیفہ ہے، ایک انوکھا وظیفہ ہے۔ شیخ نے کھانے کا اہتمام کیا اور کھانے میں پانی بھی نہیں رکھا اور نمک بھی کھانے میں بہت زیادہ ڈال دیا، نمک بھی بہت زیادہ ڈال دیا اور پھر پانی بھی کھانے میں نہیں رکھا۔ اب وہ شیخ کے ادب میں، مرشد کے ادب میں وہ کھانا کھا رہا ہے اور پھر پوچھتا بھی نہیں کہ پانی کیوں نہیں دیا۔ بہرحال جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کے حوالے سے اپنے شیخ سے عرض کرتا ہے مرشد آپ نے فرمایا تھا کہ آقا کے دیدار کا وظیفہ دوں گا، تو وہ وظیفے کا کیا ہوا؟ تو مرشد نے فرمایا اب تو گھر چلا جا، یہیں تیرے لیے وظیفہ ہے، ہاں ایک شرط ہے گھر جا کے پانی نہیں پینا اور فوراً سو جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر چلا جاتا ہے، پانی نہیں پیتا، سو جاتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے، فجر کے وقت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، آپ نے فرمایا تھا آقا کے دیدار کا وظیفہ دیں گے، دیدار تو نہیں ہوا۔ مرشد فرماتے ہیں کہ بتا کیا تو فوراً گھر چلا گیا تھا؟ فوراً چلا گیا تھا۔ پانی پیا؟ نہیں پیا۔ فوراً سو گیا تھا؟ فوراً سو گیا تھا۔ خواب میں کچھ نظر آیا؟ بہت نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ کہا جہاں آنکھ اٹھائی کنویں نظر آئے، دریا نظر آئے، سمندر نظر آئے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ آپ نے فرمایا پھر یہی وظیفہ ہے، یہی ورد ہے کہ تیرے دل میں پانی کی سچی پیاس موجود تھی نا، سچی پیاس پانی کی موجود تھی نا، تو اگر پانی تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آقا کے دیدار کی سچی پیاس اپنے دل میں پیدا کر آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ مدینے والے آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ کنوج کی حسیناؤں کے چہرے دیکھنے کی بھی تمنا ہے، رات کو بالی ووڈ موویز بھی دیکھ رہے ہو اور پھر اور کہو کہ وظیفہ دو، آقا کا دیدار کریں۔ میں کہتا ہوں خانہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے دیکھ، آمنہ کے لال کے دیدار کی سچی طرف اپنے دل میں پیدا کر کے دیکھ، مدینے والا دیدار کرائے گا، آقا کا دیدار ہوگا، اور پھر جب دیدار ہوگا پھر ایک ہی آواز آئے گی، اب میری نگاہوں میں دکھتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ اور مفتی اعظم ہند نے کہا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں۔ آؤ آج ارادہ کریں اس بزم میں، آج ہم ارادہ کریں، ہم تزکیہ نفس کے مراحل طے کریں گے جو ہمارا تحریک میں پریکٹیکل میتھڈ ہے، گناہوں کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا جو عملی طریقہ ہے۔ آنکھیں، یہ 7 دروازے انسان کے دل کے گرد، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ، پاؤں، ان 7 دروازوں پر، یہ 7 وہ گیٹس ہیں دل کے جن کے ذریعے اگر یہ دروازے کھلے رہیں تو شیطان زہر کے تیر دن میں پھینکتا ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے یار اس توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا امکان اس دور میں نہیں ہے۔ ہوتے ہوں گے بزرگ ماضی کے ادوار میں جو دل کو پاک کرتے تھے، لیکن یہ بس مولویوں کا رولا ہے، لوگ کہتے ہیں لیکن بدنگاہی سے بچا نہیں جاتا، غیبت سے بچا نہیں جاتا، آنکھ کے گناہ ہو رہے ہیں، زبان کے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہو رہے ہیں۔ یار میں تو بار بار توبہ کر چکا لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو توبہ کو قائم رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ جو ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک ایک دروازے پر 40 دن محنت کریں، ایک مطلب جنرل توبہ کریں، سارے گناہوں سے، دل کے 7 دروازوں کے گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر ہر دروازے پر آنکھ سے آغاز کریں، 40 دن آنکھ کا تزکیہ کریں، اور 35 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، یا 1 ہفتے کے بعد، یا 2 دنوں کے بعد آنکھ کا تزکیہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر 6 سزائیں ہیں، 6 روحانی سزائیں ہیں، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے تاکہ تکلیف ہو اور آئندہ پھر جو ہے بندہ وہ گناہ نہ کرے۔ اس پر ایسے ایسے برطانیہ میں ہمارے نوجوان ہیں جو کل غیر مسلم تھے، ایمان لائے، ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک نوجوان کی آنکھوں کا تزکیہ ٹوٹ گیا، اس نے 40,000 کی اپنی گاڑی، پسندیدہ مہنگی ترین 40,000 کام سے یہاں کے 40 لاکھ روپے بنتے ہوئے
گاڑی وہ اللہ کی راہ میں دے دی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ آنکھ میری آنکھ میں بدنگاہی کیوں کی۔ اسی طرح جب اپنے آپ کو اپنے نفس کو آپ سزائیں دیں گے نا، سزائیں مقرر کریں گے، تو پھر نیکسٹ ٹائم آئندہ جب نفس انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ پر کنٹرول ہوگا، آپ کہیں گے یار دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اسی طرح اپنا پسندیدہ موبائل اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دیں، سزا دیں۔ ہمارا ہر بہن یہ پختہ ارادہ کر لے آج کے بعد جب بھی گناہ ہوگا، گناہ کرنا نہیں ہے، ارادہ نہیں کرنا گناہ کا، اگر ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ 4 رکعتیں لازمی پڑھیں گے۔ 2 شکرانے کی کہ اللہ تو نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیں اگر شیطان آپ کو گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ اگر گناہ نہ کریں تو شیطان کو تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ نے گناہ کر لیا اور اس کے بعد سچی توبہ کی اور شکر ادا کیا اللہ کا تو شیطان کو اور زیادہ تکلیف ہے۔ آپ کے گناہ کرنے پر، گناہ نہ کرنے پر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن سچی توبہ اور سچی توبہ کے ساتھ جب آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، یہ شیطان کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف شیطان کو پہنچتی ہے۔ اور شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو یہ پھر مجھے سزا بھی دے گا، یہ سزا دے گا، یہ سچی توبہ کرے گا، یہ شکرانے کے نفل پڑے گا۔ وہ ایک شخص کی فجر کی نماز قضا ہوگی تو پھر کیا کیا اس نے؟ 1 سال روزے رکھے، مسلسل 1 سال روزے رکھے۔ کیوں؟ وہ بیدار ہونا چاہتا تھا، شیطان نے میٹھی نیند سلا دیا، سو جا۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 1 سال، وہ دن جن میں روزے نہیں رکھے جاتے ان کے علاوہ مسلسل 1 سال روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اسے فجر میں بیدار کرنا آنے کے لیے اس کی فیملی ممبرس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس وقت مسٹر شیطان خود آتا تھا، اٹھ جہاں فجر کی نماز ادا کر۔ کیوں؟ شیطان کو پتا تھا ایک روزہ، ایک نماز مس ہوئی اس کی تو 1 سال روزہ رکھا، ایک اور نماز اس کی قضا ہوگی تو پتہ نہیں کتنی مجھے سزائیں دے گا۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، بدنگاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ڈرگ ایڈکشن پیدا ہو جائے، کوئی کرائم ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے توبہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مکہ مارتا ہے آپ زمین پر گر جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک مارے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اسے 10 مکے مارے۔ ایک گناہ کرے تو آپ کہیں کہ میں 10 ڈرگ ایڈکٹس کو، 10 منشیات کے عادیوں کو توبہ کروں گا، ان کو دین کی دعوت دوں گا، 10 بے نمازی کو نمازی بناؤں گا، 10 والدین کے نافرمانوں کو فرما بردار بناؤں گا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے گناہوں کی طرف مائل کرنے والا؟ تو نے مجھ سے گناہ کرایا، میں بدلہ لوں۔ تو میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ گناہوں سے بچنا میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بس ایک عمل کر لے، آج کے بعد گناہ ہوا تو تم پختہ ارادہ کر لے تو 4 رکعتیں ضرور پڑے گا، 2 گناہ سے توبہ کی اور 2 شکرانے کی، کیونکہ شکرانے کے نفل جو ہے اس سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر عمل کروں گا۔ اس نے عمل کیا تو میرے پاس آیا کچھ عرصے کے بعد، میں نے کہا بتا اب کیا سلسلہ؟ تو کہتا تھا کہ گناہوں سے بچنا ناممکن ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا پہلے دن جب میں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ انسان کو جب شیطان قابو کر لیتا ہے، انسان سمجھتا ہے ٹیمپٹیشن سے، اٹریکشن سے، ورلڈلی اٹریکشن سے، دنیا کی محبت سے انسان بچ ہی نہیں پاتا، تو اس کا مزاج بھی ایسے بن گیا تھا کہ یہ ناممکن ہے، میں اب نا امید ہو چکا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں، میرے لیے گناہوں سے پاک ہونا ممکن ہی نہیں ہے، رات کے وقت حرام دیکھتا ہوں، پورنوگرافی دیکھتا ہوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نماز پڑھوں گا، نعت خوان بھی بن جاؤں گا، لوگ مجھے عالم دین بھی کہیں گے، لوگ مجھے شیخ بھی کہیں گے، لیکن تنہائی میں گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے لوگ احترام بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب انسان پر آتا ہے، انسان جتنے گناہ کرتا ہے دنیا میں لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، یہ اللہ جل وعلا کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کا سب سے بڑا عذاب پھر وہ آخرت میں ہوتا ہے، اللہ اس کے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یار جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ جل وعلا کی خفیہ تدبیر سے ڈریں، اللہ جل وعلا کا جب عذاب نازل آتا ہے، جب موت آتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملتا، یہ زندگی انتہائی مختصر ہے۔ اس نوجوان کو یہ پیغام دیا، کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، اس نے کہا آپ نے یہ وظیفہ، یہ ورد بتایا تھا، یہ عمل بتایا تھا، پہلے دن میں نے 40 رکعتیں پڑھی، 40 رکعتیں پڑھی، یعنی 10 گناہ ہو گئے، ایک ہی دن میں 10 گناہوں کا ارتکاب کیا۔ کہا پہلے دن میں نے 40 رکعتیں پڑھی، کہا اس کے بعد دوسرے دن 36 رکعتیں پڑھی، رفتہ رفتہ رکعتوں کی تعداد کم ہوتی رہی، اب میں کوئی رکعت نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کوئی گناہ نہیں کرتا،
کیونکہ اب شیطان ڈرتا ہے، شیطان کو پتا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا تو یہ پھر مجھے مارے گا، مجھے سزا دے گا۔ اب شیطان مجھے گناہوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ ورد ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی زبان کو اللہ کے نام سے تر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین بڑا مشکل ہے، دین کے سارے احکام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کوئی ایک عمل بتا دیں جس پر میں عمل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، مشغول رکھ اللہ کے ذکر کے ساتھ، یعنی دین پھر آسان ہو جائے گا، دین آسان ہو جائے گا۔ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیے، ذکر پاک سے الفاظ کرتے رہیے، سانس کے ساتھ ذکر کرتے رہیے، جب زبان تھک جائے تو درود شریف پڑھتے رہیے، اللہ اللہ کا ورد کرتے رہیے۔ اس کا اثر ڈائریکٹلی انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے، لوگ سمجھتے ہیں یار میں محنت نہیں کرتا، فقط زبان سے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ بیان کر رہے ہیں، اللہ اس میں ذات کی پاور بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ذات کی پاور کیا ہے کہ اللہ کے نام میں ایسا اثر ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ پوری سینا فلاسفر ہے، فلسفی ہے، ابھی سینا اسے انگلش میں کہتے ہیں، مجمع میں بیٹھا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے ابو بکر شبلی، آپ کہتے ہیں اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے۔ ہم فلسفی ہیں، اور فلسفی چار شکلوں سے بات کرتے ہیں، ایک شکل خارجی ہوتی ہے، ایک شکل ذہنی ہوتی ہے، ایک شکل لفظی ہوتی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے۔ شکل خارجی ایکسٹرنل شکل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم شکل خارجی کو، فلسفہ کرنے والے ہیں نا یہاں پر، پڑھانے والے بھی بیٹھے ہیں، ارے کیا کہنے، تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، انشاءاللہ میں اس کو آسان کرتا ہوں عوام کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ ایک شکل خارجی ہوتی ہے، شکل خارجی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آگ ہے، آگ کی شکل خارجی کیا ہے؟ حقیقی آگ ہے۔ شکل لفظی کیا ہے؟ میں آگ کا تلفظ کروں ہوں، آگ۔ تو بولی سینا نے کہا آگ خود تو چیزوں کو جلاتی ہے، اس کی شکل خارجی مؤثر ہوتی ہے، اور ہم فقط شکل خارجی کو ہی مؤثر مانتے ہیں، لیکن شکل لفظی کو مؤثر نہیں مانتے۔ ہم شکل کتابی کو مؤثر نہیں مانتے، ہم شکل ذہنی کو مؤثر نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہا آپ آگ کہتے ہیں تو کیا آپ کی زبان جلتی ہے؟ نہیں جلتی۔ اس کا مطلب ہے آگ کی شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی، کوئی اثرات مرتب نہیں کرتی۔ آپ کاغذ پر آگ لکھتے ہیں تو کیا کاغذ جل جائے گا؟ نہیں۔ کہا آگ کی شکل خارجی تو مؤثر ہوتی ہے، لفظی مؤثر نہیں ہوتی، کتابی مؤثر نہیں ہوتی، اور ذہنی بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ آگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا آپ کا دماغ جلتا ہے، ذہن جلتا ہے؟ نہیں جلتا۔ کہا ہم تو شکل خارجی کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو مؤثر تو مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات انسان کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، لیکن ابو بکر شبلی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا اسم، اللہ کا نام بھی انسان کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے، ہم فلسفی اس بات کو نہیں مانتے۔ ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا تو گدھا ہے، گدھے کو کون سمجھائے؟ تو گدھا ہے، گدھے کو کون سمجھائے؟ بولی سینا جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، آپ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے مجمع میں مجھے گدھا ہی کہہ دیا۔ غصے میں چہرہ سرخ ہو گیا، جلال میں آ کے کہتا ہے اتنے بڑے شیخ ہو کر مجھے گدھا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا میں بات سمجھانا چاہتا تھا، میں نے لفظ گدھا استعمال کیا، میں نے تجھے گدھا کہا، اگر گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا؟ اللہ کے نام میں اثر ہے، اللہ کے اسم میں اثر ہے۔ اپنی زبان کو، اپنی زبان پر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ صلاۃ و سلام، درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہیں، دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ دل کی دنیا کیسے آباد ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں عقیدہ اہل سنت پر تا دم آخر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں عقائد کے حوالے سے بیان کی، چند باتیں پریکٹیکل باتیں، یہ بھی انتہائی ضروری ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے صوفیاء نے دین اسلام کی تعلیمات سکھائی ہیں، پریکٹیکل کرائی ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سٹیجز پر کوئی بھی آئے عقائد بھی بیان کریں اور عمل کے طریقے بھی سکھائیں۔ اس حوالے سے تزکیہ کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا کہ دل کے 7 دروازوں کو، ایک ایک دروازے کو یکے بعد دیگرے 40 دن کے لیے
بند کیا جاتا ہے اور پھر دل سے نور کی آنکھ کھلتی ہے، پھر کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، پھر انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو اس مقام پر فائز کرے اور دین اسلام کی تعلیمات پر تا دم آخر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے، بد مذہبی سے بچائے، بد مذہبوں سے بچائے، بد عقیدگی سے بچائے اور بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں سے بچائے اور ہمیں اللہ جل وعلا ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں ہم جناب احسان نوری صاحب کا اور دیگر ہمارے بزرگ مشائخ علماء جو آج کی اس محفل میں آئے ہیں، اللہ جل وعلا سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی آپ احباب سے ضرور ملاقات ہوگی۔ میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں خود میری غلطی ہے، میں کافی دیر سے آیا، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا لیکن ہمارا طویل سفر تھا۔ اللہ جل وعلا سب کی محبتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔